بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یہ نامے پارے کا 11واں رکوع ہے، صفحہ نمبر 272 پہ۔ صفحہ نمبر 272 پہ نامے پارے کا 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر۔ اس کا ترجمہ واسألہم، اور آپ سوال کیجئے ان سے، عن القریہ، اس بستی کے بارے میں، کانت جو تھی، التی جو کہ، کانت تھی، حاضرۃ البحر سمندر کے کنارے پر۔ آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے پر آباد تھی۔ اذ یعدون فی السبت، جب یعدون وہ حد سے بڑھنے لگے، ادا یادو حد سے بڑھنا، اذ یعدون جب وہ بڑھ جاتے تھے، فی السبت ہفتے کے بارے میں۔ سبت کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں اور عبرانی زبان میں ہفتے کے دن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس جب تأتیہم، تأتی آ جاتی، ہم ان کے پاس، حیتانہم ان کی مچھلیاں، یوما جس دن، سبتہم ان کا سبت ہوتا، یعنی جس دن ان کے لیے ہفتے کا دن ہوتا، اس دن مچھلیاں آ جاتی، شرعاً، شارع کی جمع ہے، بالکل ظاہر ہو کر، بالکل واضح ہو کر، ویوما اور جس دن، لا یسبتون وہ سبت نہ منا رہے ہوتے، یعنی جس دن وہ ہفتے کا دن نہ ہوتا، لا تأتیہم نہیں آتی تھی ان کے پاس، یعنی مچھلیاں۔ کذالک اسی طریقے سے، نبلوہم
ہم نے انہیں آزمایا، ہم نے انہیں پرکھا، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے ما جو کچھ کانوا یفسقون وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یعنی ہم نے ان کا یہ سخت امتحان جو لیا تھا یہ ان کے لیے بطور آزمائش نہیں تھا بلکہ بطور عذاب کے تھا۔ ان کی نافرمانی کے سبب ہم نے ان کو اس طریقے سے ان کا امتحان لیا۔ اچھا، یہ جو آیا کریمہ ہے اس میں واقعہ سبت کا ذکر ہے جس کا ذکر پہلے پارے میں بھی گزرا ہے۔ اب اس واقعہ کا جو ذکر ہے یہ بائبل میں نہیں ہے، لیکن یہ اسلوب بتاتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیے ہفتے کے دن میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود میں یہ بات مروج تھی اور اس کو وہ ایک عام بات کے طور پر جانتے تھے۔ اس کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ ہفتے کا جو دن ہے، ایک تو بات یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدس دن جو ہے وہ ہفتے کا دن نہیں ہے بلکہ جمعے کا دن ہے۔ یعنی جمعے کے دن کو مسلمانوں کی عید کہا گیا کیونکہ فیہ خلق آدم و فیہ ماتا۔ جمعے کا جو دن ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی جمعے کے دن ہوئی اور آپ کا وصال بھی جمعے کے دن ہوا، تو آپ کی ولادت کا اعتبار کرتے ہوئے اسے عید کا دن کہا گیا۔ اور جمعے کا دن ہی یہود کے لیے تھا، جمعے کا دن ہی نصارہ کے لیے تھا، لیکن انہوں نے اپنی وہ تعریف کرتے ہوئے کسی نے ہفتے کے دن کو مقدس جان لیا، کسی نے اتوار کے دن کو۔ اور رسول کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ان کے لیے بھی جمعے کا دن ہی رکھا گیا تھا، لیکن انہوں نے ہفتے یا اتوار کو منانا شروع کر دیا اور مسلمانوں نے اسے ویسے ہی منایا جیسے اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ تو بہرحال ہفتے کا دن یہود کے لیے مقدس تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کائنات بنائی، پھر 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کے آرام کیا تھا، اس لیے وہ اس دن کو آرام کرتے تھے اور ایسے کام کاج نہیں کرتے تھے، اس کو وہ ایک مقدس دن سمجھتے تھے۔ تو یہ بستی کون سی تھی اس میں مفسرین کے مختلف قول ہیں، لیکن زیادہ معروف قول یہ ہے کہ یہ ایلیا نامی بستی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور وہاں پر یہ لوگ ایک دریا تھا، دریا کے کنارے آباد تھے اور یہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، ان کے یعنی کھانے کا بڑا ذریعہ مچھلیوں کا شکار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک آزمائش کی، ان کا امتحان لیا کہ جب تم ہفتے کے دن کام کاج کو جائز نہیں سمجھتے، یاد رکھنا اسلام میں کوئی چھٹی کا تصور نہیں ہے، یعنی چھٹی اگر کرنی ہے ایک دن ہفتے میں تو وہ ترغیب یہ ہے کہ جمعے کے دن کی جائے کیونکہ جمعے کا دن مقدس ہے۔ اگر کوئی لوگ اس طریقے سے طے کرتے ہیں جی ہم مہینے کے بعد 3 چھٹیاں کریں گے تو اسلام کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، یعنی اسلام میں جمعے کا یہ تصور نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، اس لیے کہا گیا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، کہ جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو پھر اپنے رزق کی تلاش میں نکل پڑو۔ تو مسلمانوں کے نزدیک کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے جیسا یہود کے نزدیک تھا۔ تو انہیں کہا گیا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا۔ تو یہ لوگ ایسے تھے جو ہیلے بہانے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں سطح آب پہ زیادہ آ جاتی تھی، یہ ان کی ایک آزمائش بھی تھی کہ ایک شکاری کے سامنے جب شکار بیٹھا ہو اسے کہا جائے کہ تم نے پکڑنا نہیں ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کی ایک آزمائش بھی تھی۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ گئے، انہوں نے وہ نالیاں سی کھود لیں تاکہ مچھلیاں اس میں چلی جائیں، اتوار کو پکڑ لیں،
وہ کبھی کسی مچھلی کی دم کے ساتھ کوئی چیز باندھ دیتے تھے اور اس کو اتوار کو پکڑ لیتے تھے، تو ہیلے بہانے کر کے انہوں نے مچھلیاں پکڑنی ہفتے کے دن، یعنی نہ پکڑتے اتوار کو پکڑ لیتے، لیکن ایکچولی ہفتے کو ہی پکڑتے۔ تو جب انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی اس طریقے سے کی تو مچھلیاں پھر بھی آتی رہیں، پہلے کی طرح زیادہ آتی رہیں۔ اس میں یہ چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک بندے کے لیے ایک گناہ کرنے کا بڑا موقع میسر ہے اور خدا اس کی گرفت نہیں کرتا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز گناہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھے کہ میرا خدا مجھے ڈھیل دے رہا ہے، وہ مجھے پکڑے گا اور سخت پکڑے گا۔ یعنی اگر ایک بندہ گناہ کرے اور وہ کرتا ہی چلا جائے، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں رہ گیا اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے، پھر جب خدا پکڑتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، پھر خدا کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس طریقے سے کرنا شروع کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور ان کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ تو یہاں پر اس چیز کا تذکرہ ہے، باقی باتیں میں ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ ان سے پوچھیں ان القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اس بستی کا حال جو سمندر کے کنارے آباد تھی، مطلب یہ چیز ان میں معروف تھی۔ اذ یعدون فی السبت، جب جو ہفتے کے دن میں سرکشی کرتے تھے، انہیں کہا گیا تھا شکار نہیں کرنا، وہ کرتے تھے، ہیلے بہانے کر کے کرتے تھے۔ اچھا، میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جو ہیلا ہوتا ہے نا، ہیلا جائز کام کے لیے ہیلا کرنا جائز ہوتا ہے، اور ضروری کام کے لیے اگر اور کوئی چارہ کار نہ ہو تو ہیلا کرنا ضروری ہے، اور حرام کام کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے۔ یعنی جائز کام کے لیے ہیلا کرنا جائز ہے۔ مثلا آپ فرض کریں کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ جو لوگوں کی میل ہے، سادات کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ سادات میں سے ہے لیکن انتہائی محتاج ہے، وہ کسی اضطراری حالت میں ہے، وہ بیمار ہے، اس کو شدید ضرورت ہے، یا وہ کسی اضطراری حالت میں ہے۔ اب ایک بندے کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہی ہیں، تو بہتر تو یہ ہے کہ جن پیسوں کی وہ زکوٰۃ دے رہا ہے ان پیسوں میں سے دے دیں، یا مسجد کی خدمت کرنے کا کوئی ایسا موقع آ گیا، مسجد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ ان پیسوں میں سے دے جن سے وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے پھر ہیلا کیا جائے گا۔ ہیلا کیسے ہوگا کہ وہ پیسے جو ہیں وہ کسی فقیر کو دیے جائیں گے کہ بھی ہم تمہیں یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے پہلے طے کر لیا جائے گا کہ اتنے تم نے خود رکھ لینے ہیں، باقی ان کو دے دینے ہیں، مسجد کو یا بنو ہاشم میں سے کسی کو باقی دے دینے ہیں۔ تو یہ ہیلا ہے، یہ جائز ہے، جائز کام کے لیے ہیلا کرنا جائز ہوتا ہے، اور حرام کام کے لیے ہیلا کرنا حرام ہوتا ہے۔ مثلا میاں بیوی جو ہیں، میاں جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ لازم ہے، اور جب سال پورا ہونے لگتا ہے تو وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بیوی کو مالک بنا دیتا ہے پیسوں کا۔ جب بیوی پہ سال پورا ہونے لگتا ہے تو وہ میاں کو مالک بنا دیتی ہے، تو سال تو نہیں گزرا کسی پر، کسی کے پاس، ان پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوئی۔ انہوں نے ہیلا کیا ہے لیکن کس کے لیے؟ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ یہ حرام ہے، حکم ثابت ہو جائے گا، حکم ثابت ہو جائے گا کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ شرع کے حکم جو ہیں وہ حرام ہونے کے باوجود بھی ثابت ہو جاتے ہیں، حکم ثابت ہو جائے گا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ بندے نے کیا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت جو ہے وہ اس کو اپنی عذاب میں پکڑ لے گی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ہیلا کیا تھا، یہ ہیلا حکم الہی کا تمسخر اڑانے کے لیے تھا،
اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں نشان عبرت بنا دیا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ سمندر کے کنارے آباد تھے، ہفتے کے دن میں زیادتی کیا کرتے تھے، استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم، جب ہفتے کا دن آتا شرعن تو مچھلیاں بڑی کثرت کے ساتھ واضح ہو کر آ جاتی۔ مفسرین کہتے ہیں اتنی مچھلیاں آ جاتی کہ پانی نظر نہیں آتا تھا دریا کا، مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آتی تھی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لا آتی ہیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ نہیں آتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھلیاں خود نہیں آتی تھی، مچھلیوں کو رب بھیجتا تھا۔ مچھلیاں اللہ کے حکم سے آتی تھی، ان کی آزمائش کے لیے آتی تھی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا تھا ان کے گناہوں کے سبب۔ یعنی بندے کی جو آزمائش ہوتی ہے یہ ہمیشہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کبھی کبھی بطور سزا بھی ہوتی ہے۔ ان کی یہ آزمائش بطور سزا تھی۔ اب ان کے تین گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس طریقے سے تمسخر اڑاتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو انہیں روکتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو پہلے انہیں روکتے تھے پھر انہوں نے انہیں روکنا بھی چھوڑ دیا کہ یہ نہیں مانتے، چھوڑو۔ اب ان کے تین گروہ بن گئے۔ تو آگے